السلام علیکم فرسٹ ایئر بچے، آج ہم غالب کی غزل پڑھیں گے۔ غزل نمبر 2، اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اچھا، اس شعر میں غزل کا مطلع ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ شاعر غزل کے پہلے شعر میں کس چیز کو بیان کر رہا ہے؟ انسانی فطرت کو موضوع بنا رہا ہے کہ انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زندگی انسان کی ان خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گزر جاتی ہے، مگر وہ خواہشات کبھی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ میرا دل ایسی ایسی آرزویں، ایسی تمنائیں کرتا ہے کہ ہر خواہش کے پیچھے ہی میری جان نکلتی ہے کہ کاش یہ خواہش پوری ہو جائے تو شاید میری پوری زندگی سکون میں گزرے گی۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے، بہت نکلے میرے ارماں۔ یہاں نکلے سے مراد ہے خواہشوں کا پورا ہونا، حسرتوں کا پورا ہونا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے بہت سے ارمان پورے ہوئے، لیکن جو ارمان پورے ہوئے ہیں وہ تو بہت کم ہیں، جو ابھی رہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یعنی میری بہت سی خواہشات ابھی مکمل ہونا باقی ہیں کہ وہ خواہشیں میری پوری ہو جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی ساری مرنے سے پہلے یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، ہر چیز کی خواہش کرتا ہے، تو وہ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کبھی بھی خود سے یہ طلب نہیں کرتا کہ اب وہ اس دنیا سے چلا جائے یا کنارہ کشی اختیار کر لے۔ تو غالب بھی یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں، میرے بہت سے ارمان پورے ہو جانے کے باوجود ابھی ایسی حسرتیں دل میں موجود ہیں جو چنگاریاں بن کر سلگ رہی ہیں اور مجھے ان کے پورے ہونے کا انتظار ہے۔ غالب کا یہ شعر جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کے شعر سے بہت مماثلت رکھتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر ہم اس کے حوالے میں بھی لکھ سکتے ہیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ تو غالب کا جو یہ انداز ہے کہ ہزاروں خواہشیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں، اس میں بھی شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ حسرتوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لو، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے، کیونکہ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا۔ چونکہ جب ارمان دل میں ہوتا ہے تو اس کے پورا ہونے کا انتظار انسان کو عمر کے آخری حصے تک رہتا ہے۔ جب وہ ارمان پورا نہیں ہوتا تو انسان دکھی ہوتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اب کوئی نئی حسرت جنم ہی نہ لے تاکہ میں کس دکھ سے دوچار نہ ہوں۔ اچھا، اس میں بچے ایک اور حوالہ آپ دیکھ لیں، حسرتوں کا ہو گیا ہے اس قدر دل میں ہجوم، سانس رستہ ڈھونڈتی ہے آنے جانے کے لیے۔ یہ اس کے حوالے میں آپ لکھ لیں گے۔ اور عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، یہ بھی اس کے حوالے میں آ سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں شعر نمبر 2۔ ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔ شعر نمبر 2 میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور اس کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ یعنی شاعر اس میں نا اپنی زندگی سے تنگ ہے، اپنی زندگی کی مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ اس زندگی سے شاعر چاہتا ہے کہ اس کی موت آسان ہوگی، وہ اسے ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ تو شاعر کہتا ہے وہ شخص جو مجھے قتل کرے گا، مجھے اس زندگی سے نجات دے گا، وہ میرا سب سے مخلص دوست ہوگا۔ تو شاعر اس کے پہلے مصرے میں کہتا ہے، ڈرے کیوں میرا قاتل، استفہامیہ انداز ہے، کیا رہے گا اس کی گردن پر، بعد میں اس کے سوالیہ نشان بھی موجود ہے۔ تو شاعر پوچھتا ہے کہ مجھے قتل کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں لوگ، حالانکہ وہ تو میرے ساتھ نیکی کریں گے، ان کا کوئی گناہ نہیں گردانا جائے گا، کیونکہ میری زندگی تو مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ مجھے اس زندگی سے نجات دے کر نیکی کمائیں گے، پھر وہ ڈرتے کیوں ہیں کہ میرا خون ان کی گردن پر ہوگا۔ دوسرے مصرے میں بتاتے ہیں، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے، وہ کہتے ہیں کہ میرا خون، جسم کا سارا خون تو آنکھوں کے ذریعے آنسوؤں میں بہہ گیا ہے، میرے جسم میں خون ہی باقی نہیں ہے، تو وہ پھر کسی کی گردن پر کیسے ہوگا۔ شاعر نے اس شعر میں اپنے غم کی شدت کو بیان کیا ہے کہ غم اتنا شدید ہے
اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ غم دورہ بھی شامل ہے اور غم جانا بھی. تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے دنیا کی مشکلات بھی سہنی پڑ رہی ہیں، ساتھ ہی محبوب کی بے رخی بھی، جس کی وجہ سے میرے آنسو بہہ بہہ کے ختم ہو گئے ہیں، بلکہ آنکھوں سے خون آنا شروع ہو گیا ہے. اس کی تشریح میں ہم قاتل محبوب کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ غالب اپنے محبوب سے کہتے ہیں، اے محبوب، میں تمہیں اپنا مخلص مانتا ہوں، تم سے اپنا درد دل کہتا ہوں، اس لیے میں تم سے التجا کر رہا ہوں کہ مجھے اس دکھ بھری زندگی سے آزاد کر دو. غالب ہی کا شعر ہے، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. شاعر کہتا ہے میرا خون آنکھوں کے رستے بہہ گیا ہے، تو اے محبوب تم اس بات سے پریشان نہیں ہو کہ مجھے قتل کر کے تم گناہگار بن جاؤ گے، بلکہ تم تو نیکی کماؤ گے. پھر اس کی ہم اس شعر کی تشریح اس حوالے سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو ظالم سنگ دل محبوب ہے کلاسک کی شاعری کا، وہ اپنے عاشق پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، نا التفاتی سے کام لیتا ہے، بے رخی دکھاتا ہے. تو شاعر اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے یہ جو رویہ ہے یہ مجھے افسردہ کرتا ہے، اور روز تمہارا یہ رویہ مجھے قتل کرتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ایک ہی بار مجھے قتل کر دو، ایک ہی دفعہ میرا تمام کر دو، تاکہ میں روز روز کے مرنے سے بچ جاؤں. اس روز روز کے مرنے سے ایک بار کا مرنا آسان ہے. غالب عشق کی آگ میں جل جل کر اس امتحان محبت سے عاجز آ چکا ہے اور مر کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ محبوب کو پانے کی کوئی حسرت، کوئی یہ حقیقت بنتی اسے دکھائی نہیں دے رہی، اس لیے وہ موت کی آغوش میں پناہ لینا چاہتا ہے. ایک اور شعر اس کے حوالے میں، آپ جب محبوب کی بات کریں گے، خنجر سے کرو بات نہ تلوار سے پوچھو، میں قتل ہوا کیسے میرے یار سے پوچھو. پھر غالبی کا ایک اور شعر ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے اس شعر میں. شاعر نے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. شاعر اس میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتا رہا ہے یہاں پہ شاعر، کہ شیطان نے انہیں جب ورغلا کے جنت سے نکلوایا، تو شیطان کے بہکاوے میں آ کے جب انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کر دی، تو وہ اس پر بہت سخت نادم اور شرمندہ تھے. وہ اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر پا رہے تھے، مگر آپ دیکھیں خدا نے تب بھی اپنے فضل کی بارش جاری رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو تب بھی اعزازات کے ساتھ اس دنیا میں اتارا، یعنی انہیں خلیفۃ الارض بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اپنا خلیفہ بنا کے، نائب بنا کے اس دنیا میں بھیجا. کوئی گلے شکوہ نہیں کیا، برا بھلا نہیں کہا جیسا کہ عام دنیاوی محبوب کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف کی اور ان کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیج دیا، پھر ان کی توبہ بھی قبول کر لی. اس بات کا موازنہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے کر رہا ہے کہ شاعر کہتا ہے میں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے تڑپتا ہوں، اس کو دیکھنے کا شوق اپنے دل میں رکھتا ہوں، اور جب اس کی گلی کا رخ کرتا ہوں تو وہاں سے مجھے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر مجھے واپس آنا پڑتا ہے، محبوب کا دیدار مجھے نصیب نہیں ہوتا. تو غالب اپنے محبوب سے شکوہ کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، سچے دل سے تم سے محبت کی ہے، اور اس عقیدت کی وجہ سے اگر میں تمہیں دیکھنے کے لیے تمہاری گلی کا رخ کرتا ہوں تو تم اس نفرت اور حقارت کا مظاہرہ کرتے ہو جس کی مثال نہیں ملتی. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے عظیم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو نافرمانی پر بھی زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور بعد میں ان کی توبہ بھی قبول فرما لی، ان پر انعامات کی بارش کی رب نے. تو شاعر کہتا ہے اگر میں اپنے خالق حقیقی کو دل میں بساتا اور اس کی گلی میں جاتا تو وہ کبھی بھی مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنی گلی سے نہ نکالتا یا مجھے کبھی بھی مت دھتکارتا، جبکہ میرا محبوب ایسا رویہ اپنائے ہوئے ہیں. اور شاعر کو اپنے جرم کا احساس بھی ہے اس میں کہ یعنی میرا دل وہ ہے جہاں پہ رب کو ہونا چاہیے، اور وہاں میں نے مجازی بت سجا لیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا جرم جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بھول جو ان سے ہوئی تھی اس سے بھی بہت بڑا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مومن کا شعر اس کے حوالے میں آ جائے گا، کیوں سنے عرض مضطرب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا. غالب اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ
میں اس قدر بے آبرو ہو کر تمہاری گلی سے نکلا ہوں کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور مجھے بہت ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میر تقی میر کا جو شعر ہے وہ اس کے حوالے میں ہم ڈال سکتے ہیں۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ ایک اور شعر ہے، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس طرۂ پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور اس پر طنز کر رہا ہے۔ کہتا ہے، اے محبوب، تمہارے قد و قامت کا جو چرچا زبان زد عام ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ تم حسین ہو، مگر تمہاری درازی قد کا جو چرچا لوگوں میں مشہور ہے وہ محض تمہاری خام خیالی ہے۔ اب اس کی وجہ شاعر دوسرے مصرعے میں بتاتا ہے کہ تمہاری جو زلفیں ہیں ان کے پیچ و خم کی وجہ سے تمہارا قد بڑا معلوم ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر تمہاری زلفوں کا خم نکال دیا جائے تو تم دراز قد لگو گے۔ یہ جو تمہاری زلفیں گھنگریالی ہیں، صرف ان کی وجہ سے تمہارا قد حسین لگتا ہے، اور اگر تمہاری حسین زلفوں کے پیچ و خم کھول دیے جائیں تو سب کی توجہ کا مرکز تمہاری زلفیں بن جائیں گی، تمہاری طویل قامتی کا بھرم کھل جائے گا۔ بھرم کھل جانا محاورہ ہے جو شاعر نے خوبصورتی سے شعر میں استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے راز فاش ہو جانا۔ اس دوسرے مصرعے میں دیکھیں بچے، ترہ کہتے ہیں پگڑی کو، ویسے ترہ کا مطلب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس سے مراد خمدار لے لیں گے۔ خمدار زلفیں جن میں الجھاؤ ہے، الجھی ہوئی زلفیں، ٹھیک ہے، گھنگریالی زلفیں۔ پیچ و خم ان کے اتار چڑھاؤ کو کہتے ہیں۔ پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے، مطلب اگر ان کو سیدھا کر دیا جائے، ان کا پیچ و خم ختم کر دیا جائے تو پھر تمہاری زلفیں بہت دراز ہیں، تمہارے قد کی اس کے سامنے کوئی حیثیت، تمہاری زلفوں کے دراز زلفوں کے سامنے تمہارے قد کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، بلکہ وہ لوگوں کو زیادہ متوجہ کریں گی۔ شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغِ ستم نکلے۔ غالب کہتے ہیں کہ مجھے یہ گمان تھا کہ عشق میں جس قدر دکھ میں نے اٹھائے ہیں، جس قدر زخم میں نے سہے ہیں، وہ کسی اور کو اتنے نصیب نہیں ہوئے ہوں گے۔ غم عاشقی تو ایک طرف، دنیا کی مصیبتوں نے بھی، شاعر کہتا ہے، جیسے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ مشکلات و پریشانیوں کی پے در پہ آمد نے شاعر کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ نظام کائنات ہے کہ انسان اپنے دکھ اور درد کا مداوع کرنے کے لیے کچھ طریقے اپناتا ہے، اپنے طبی حالت کو درست کرنے کے لیے۔ جیسے غم کی شدت میں وہ آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، غصے میں چیختا چلاتا ہے، اسی طرح اپنی پریشانی، اپنے پریشان دل کا حال اگر کسی سے کہہ دیا جائے تو کسی قدر دل مطمئن ہو جاتا ہے یا اس پریشانی کی شدت کو کم محسوس کرنے لگتا ہے۔ غالب کہتے ہیں، میں نے بھی اپنے مخلص دوستوں سے اپنے دل کا حال کہا اور میں یہ سوچ کر اپنے دوستوں کے پاس گیا کہ میں انہیں اپنی دکھ بھری داستان سناؤں گا اور ان سے داد وصول کروں گا کہ اتنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود میں نے حوصلہ نہیں ہارا اور صبر کا دامن پکڑے ہوئے ہوں۔ غالب کہتا ہے، میں نے جب اپنی داستان غم اپنے دوستوں کو سنائی اور ان سے داد وصول کرنے کا طالب تھا کہ میں اتنی مصیبتوں اور پریشانیوں پہ صبر کر کے بیٹھا ہوں، لیکن جب میں نے ان کے درد کا فسانہ، ان کے کرب کی کہانی سنی تو میرا دل بھر آیا اور ان کا غم مجھے اپنے غم سے کئی بڑا لگنے لگا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں جن سے خستہ حالی پر داد طلب کرنے کی آرزو لے کر ان کے پاس گیا تھا، بدلے میں وہ مجھے اپنے سے زیادہ پریشان حال لگے اور مجھے انہیں داد دینا پڑی کہ وہ اتنے کٹھن حالات میں کیسے صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ حوالہ شعر اس میں دیکھیں، اس بستی میں کون تمہارے آنسو پونچھے گا، جس کو دیکھو اس کا دامن بھیگا لگتا ہے۔ شاعر جن سے اظہار ہمدردی اور داد رسی کا طالب تھا، وہ تو خود زمانے کے ظلم و ستم سے خستہ حال ہوئے ہیں، وہ خود زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، وہ کیسے کسی دوسرے کو حوصلہ دے سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، دنیا میں ہر انسان تکالیف اور مصائب کا سامنا کرتا ہے، اور جب ہم اپنے غم دوسروں کو بتاتے ہیں اور دوسروں کی
تکالیف اور پریشانیوں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں تو ہمیں شکر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ہمیں ان کی پریشانیاں اپنے سے بڑی معلوم ہوتی ہیں. انسان پھر اپنا غم کسی قدر بھول جاتا ہے. ایک اور حوالہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں: ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ رویا تو مر جائے گا. شعر نمبر 6: محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. اس شعر میں غالب ایک راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں. دیگر شعراء کی طرح چونکہ وہ بھی آتش عشق کا ایندھن بن چکے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو میں یہ پیغام دے جاؤں کہ اس لا علاج مرض کو سینے سے نہ لگاؤ، اس محبت سے دور رہو، کیونکہ یہ ایسا روگ ہے جسے پال لینے کے بعد اس میں مبتلا شخص نہ مرتا ہے اور نہ ہی جی سکتا ہے. غالب کہتے ہیں محبت میں جینے اور مرنے کا فرق مٹ جاتا ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس پر جان نچھاور کرتا ہے، جس کو دیکھ کر جیتا ہے، جس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا، اسی پہ اس کا دم نکلتا ہے، اسی کے پیچھے اس کی جان جاتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ شاعر بتاتا ہے: اس کی بے مروتی عاشق کو مار ڈالتی ہے، اس کی بے رخی عاشق جب نہیں سہ سکتا تو وہ خود خدا سے موت مانگتا ہے. میر نے بھی جیسے عشق کے بارے میں ایک شعر کہا ہے: سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. کیونکہ عاشقی اختیار کر لینے والا سکون سے محروم ہو جاتا ہے. محبوب کی یاد اسے چین نہیں لینے دیتی، اس کی بے رخی اور کج ادائی عاشق کو پل پل مارتی ہے. عاشق حضرات خود عشق اختیار کر کے تکلیفوں اور مصیبتوں کو اپنے گلے لگاتے ہیں، اور اس میں شاعر اس لیے کہہ رہا ہے کہ کانٹوں کی سیج کو اپنا بستر نہ بناؤ، بلکہ اس راہ کا چناؤ ہی نہ کرو جس میں تمہیں مصیبتیں اور مشکلات سہنی پڑیں. ایک اور حوالہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. میر کا ہے: اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. میر کا ہی ایک اور شعر ہے: پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. غزل کا مقطع ملاحظہ ہو: کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. کلاسیکی اور جدید شاعری میں شعراء اکثر واعظ، زاہد، ناصح، ملا اور محتسب کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ ان کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے. غالب اس شعر میں بھی واعظ کے قول و فعل میں تضاد کو واضح کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ لوگ دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، ان کے شب و روز پر نظر رکھتے ہیں، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اور شاعر اس میں کہتا ہے کہ ظاہری طور پر دینداری کا لبادہ اوڑھ کر دوسروں کو تبلیغ کر لینے سے تم نیک نام کہلاؤ گے، لیکن نیک بن نہیں سکتے. دین کی تعلیمات کو فقط تم جانتے ہو اور لوگوں کو سناتے ہو، خود ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے تمہاری بات دوسروں کے دل پر بھی اثر نہیں کرتی. جیسے اقبال نے بھی کہا تھا: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جو باعمل انسان کی بات پر اثر ہوتی ہے، وہ سننے والے کے دل پر اثر کرتی ہے، جبکہ بے عمل عالم کی بات سننے والے پر اثر نہیں کرتی. غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ میں چشم دید گواہ ہوں کہ کل جب میں خانے سے نکل رہا تھا، میں خانہ شراب خانے کو کہتے ہیں، میں وہاں سے نکل رہا تھا تو میں نے واعظ کو دیکھا کہ وہ میں خانے میں داخل ہو رہا تھا. اب شاعر اس پہ حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ کہاں میں خانے کا دروازہ اور کہاں ایک زاہد یعنی نیکوکار شخص، وہ دونوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا آپس میں کوئی ملاپ نہیں ہے. لیکن غالب کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں خانے میں داخل ہو رہا تھا جب میں وہاں سے نکل رہا تھا. تو شاید دراصل اس بات سے واعظ، زاہد اور ملا جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کو یہ نصیحت کر رہا ہے، ان کو یہ دعوت غور دے رہا ہے کہ نیکی کا پرچار کرنے والوں یہ جان لو کہ اگر تم خود دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگے تو پھر تمہاری تبلیغ لوگوں کے دل پگھلا سکے گی. اگر تم خود ان تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ تم اس دوغلے پن کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں بدنام اور رسوا ہوگے. اپنے قول و فعل میں تضاد کو دور کرو اور خدا سے ڈرو، کیونکہ اگر کوئی شخص
تمہیں نہیں بھی دیکھ رہا. شاعر کہتا ہے کہ برا کام سر انجام دینے والوں کو رب ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے شاعر انہیں نصیحت کر رہا ہے. انداز کیسا ہے؟ کہاں میں خانے کا دروازہ اور کہاں واز، کہ ان دونوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لیکن میں نے خود دیکھا کہ وہ میں خانے میں جا رہا تھا. تو شاعری ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے خود باعمل بنو. شعر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، یہ اور بات اس نے بتایا نہیں کبھی، زاہد کا میں کدے سے تعلق پرانا ہے. غزل بچے ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی شعر کی سمجھ نہیں آئی، تشریح یا مزید وضاحت چاہیے تو آپ اس میں کوشچن کر سکتے ہیں. اوکے بچے، اللہ حافظ.